انسان جو محنت کرتا ہے، جو اپنی محنت سے جو دولت کماتا ہے، بزنس کماتا ہے، بزنس کھڑا کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں حاصل کرتا ہے، وہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں، کہ میں رزق دے رہا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے نرزقکم، کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے اسباب کا ذریعہ رکھا ہوا ہے، اسباب خود اختیار کرنے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اسباب اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی عقل کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، اپنے جسم کا، اپنی آنکھوں کا استعمال نہ کرے۔ اب یہ سارا کچھ جسم جو دیا ہوا ہے کس نے دیا ہوا ہے؟ آنکھیں، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، عقل، دماغ، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس توفیق، محنت، اس قوت کو، اس جسم کو استعمال میں لا کر انسان دولت کماتا ہے اور محنت حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کمر میں درد نکل آتا ہے، اس کی ٹانگوں میں مسئلے نکل آتے ہیں، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ نوکری نہیں کر سکتا، وہ تجارت نہیں کر سکتا، اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، 100 مسئلے ہو جاتے ہیں انسان کے جسم میں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ نوکری نہیں کر سکتا، وہ پیسہ نہیں کما سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا کر کے، وہ اس طریقے سے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت دینا چاہتا ہے اسے خوب صحت مند، تندرست و توانا بناتا ہے، اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا، پڑھائی کرتا ہے، اس کا دماغ تیز چلتا ہے۔ بعض کو جس کو رزق میں تنگی دینا چاہتا ہے اس کے دماغ کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اسباب کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے، رزق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی ایک سائنٹیفک ہے اور ایک اسباب کے تحت ہر کام ہونے والی چیز، یعنی کہ اس میں ہر کام جو ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، ہر کام جو ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اسلام کو غلبہ دیا، تبلیغ کی، کیا سارے اسباب اختیار کیے نا، کافروں سے جنگ کی، ہجرت کی، مکہ سے مدینہ گئے، ایسا تو نہیں ہوا کہ بغیر اسباب کے سب کچھ ہو گیا، بغیر اسباب کے تو کچھ بھی نہیں ہوا، سارے جو کچھ بھی ہوا وہ اسباب کے تحت کیا گیا، تدابیر اختیار کی گئی۔ تو تدابیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کی، صحابہ نے بھی اختیار کی، تو تدبیریں اختیار کر کے جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسباب سب اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہوتی ہیں۔ چلنا اللہ کی توفیق سے ہے، ٹانگیں اللہ نے دیں، ہاتھوں سے کام کرنا اللہ کی توفیق سے ہاتھ اللہ نے دیے، دیکھنا اللہ کی توفیق سے آنکھیں اللہ نے دیں، کوئی کام کرنا، سوچنا، تدبیر بنانا دماغ سے، دماغ اللہ نے دیا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جس کو اس میں کمزوری آ جاتی ہے وہ چیزیں وہ اچیو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو جو کچھ دنیا میں ضرر دور ہوتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ تدبیر کرتا ہے، اپنی وہ غربت کو دور کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، دولت کماتا ہے، تو تدبیر کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی نعمت کو اس کی نعمت کو دیتے ہیں، اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا نہیں یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ نعمت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، تو یہاں سے پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، یہ جو کچھ مجھے علم حاصل ہوا، جو کچھ مجھے دنیا میں جو کچھ ملا ہے سب اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کے حکم سے ہی ملا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت نہ دیتا، تندرستی نہ دیتا، قوت نہ دیتا، تو میں نوکری بھی نہ کر سکتا، میں علم بھی حاصل نہ کر سکتا، میں دنیا میں کوئی بزنس بھی نہ کر سکتا۔ تو اگر یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اسے یہ کہنا چاہیے قد كَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ الواقع یہ باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے نا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میرے ہنر کی وجہ سے ہے، مجھ میں کچھ بڑی خوبی کی بات ہے، اس طرح کی جو باتیں نا یہ پہلے وہ لوگ بھی کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے۔ سو جو کچھ وہ کماتے رہے، یعنی جو اعمال وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آ سکا، جو محنتیں وہ کرتے رہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آج بھی دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، دولت مند بنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، جی میری محنت ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، وہ سب کچھ اپنا اب سمجھ رہا ہے سب میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے، جسم بھی، دولت بھی، ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہے یہ میرا ہے، جی میری وجہ سے ہوا ہے ایسا، یہ میری محنت ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ وہ کماتے رہے، اعمال کرتے رہے، کسب کرتے رہے، وہ کسی بھی کام نہ آیا،
کیونکہ وہ اس کی نیت ہی خراب ہو گئی، اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا، اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کی. کیونکہ ایسی بات وہی بول سکتا ہے نا کہ جو کہ علم دین سے جاہل ہو، جو قرآن سے جاہل ہو، جسے قرآن کا نہ پتہ ہو، جسے علم دین کا نہ پتہ ہو، وہ ایسی باتیں کرے گا کہ جی یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میرے اندر خوبی ہے. تو پھر آگے فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. تو انہیں وہ برائیاں آ پہنچی جو انہوں نے کما رکھی تھی. وہ برائی، اب یہ بھی ایک برائی ہے کہ انسان اللہ کا شکر نہ کرے اور دنیا کی نعمتوں کو سمجھے کہ یہ تو میں نے محنت کی ہے، میرا علم ہے، میری تدبیر ہے، میرا کمال ہے، میری خوبی ہے، وہ یہ سمجھے. تو یہ ایک برا کام ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا. جب ہو گیا اس نے اللہ کا شکر بھی نہیں کیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو پھر اس کے اندر تکبر آ جائے گا، ابلیسی تکبر آ جائے گا، تو پھر وہ گناہ کے کام بھی مزید کرے گا. تو فرمایا تو انہیں وہ برائیاں پہنچی جو انہوں نے کما رکھی تھی. ایسے لوگوں نے پھر جو گناہ کیے ہوں گے وہ پھر انہیں ان کا اجر ملے گا. کب ملے گا؟ مرنے کے بعد.